اسلام نے اپنے ماننے والے کو ہر شعبے کے اندر تربیت فرمائی ہے، خواہ وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو۔ رب تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی ہر شعبے کے اندر تربیت فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک ماں باپ کے حقوق ہیں۔ آج ماں کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ماں کے حق کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، ماں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، ماں کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ماں کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ ماں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ توحید کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یعنی کتنا اہم یہ ربط ہے، کتنا جوڑ دیا رب تبارک و تعالی نے، جہاں اپنی توحید کا حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے ماننا ہوگا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے گی، صرف میں ہوں کہ جس کی عبادت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالی نے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل، اسلام سے پہلے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، ان کو بھی رب تبارک و تعالی نے یہی حکم ارشاد فرمایا، ان کی قوموں کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور پھر انہی کی اولاد کے اندر بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں۔ ہاں البتہ آگے جا کر فرق ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے یہود کہلائے، لیکن یہ بنی اسرائیل ہیں۔ کہا لا تعبدون الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یعنی جو بنی اسرائیل والے تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد تھی، رب تبارک و تعالی نے انہیں بھی توحید کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی رب تبارک و تعالی کون سی ذات ہے، ہر ذی شعور سمجھتا ہے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ رب تبارک و تعالی خالق ہے، اور بقیہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، وہ سب کی سب مخلوق ہے۔ رب تبارک و تعالی کی اتنی بڑی ذات ہے، رب تبارک و تعالی کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں۔ ماقبل جمعے کے اندر اللہ عز و جل کی نعمتوں پر گفتگو ہوئی تھی، اتنے انعام و اکرامات ہیں، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنا شکر بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ فرمایا اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہ والدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہاں تک تو یہ ہے کہ ماں اور باپ ان دونوں کا بڑا حق ہے۔ اسلام کے اندر پہلے نمبر پر تو رب تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول ماننا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے اندر جو سب سے بڑا حق ہے ایک مسلمان پر، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ بہت بڑا ایک حکم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ماں کا زیادہ حق ہے۔ یعنی پہلے تو ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، پھر ان دونوں کے مقابلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کی عظمت باپ کی عظمت سے زیادہ ہے۔
رب تبارک و تعالی نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی، ہم نے انسان کو تلقین کی، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بالوالدین احسانا، اب یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد کرنے کے بعد پھر رب تبارک و تعالی نے ماں کا علیحدہ سے مرتبہ اور مقام بیان فرمایا، ماں کی حقیقت کو بیان کیا کہ اے میرے بندے اپنی ماں کی حقیقت کو سمجھ کہ تمہاری ماں کیا چیز ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس جو ماں ہے اس نے اپنے اس بیٹے کو تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، ووضعتہ کرہا، اور پھر تکلیف کے ساتھ اس ماں نے اس کو جنا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، پھر پیٹ کے اندر رکھنے اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 3 سال تک ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے ماں کی 3 تکالیف کو بیان کیا، کہا ایک تکلیف تو یہ ہے حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے جو پیٹ کے اندر اپنے بیٹے کو رکھا، اپنی اولاد کو رکھا، تکلیف کے ساتھ رکھا، یہ ایک تکلیف ہے۔ پھر جب اس کو پیدا کیا، اس کو جنا، یہ دوسری تکلیف ہے۔ پھر جو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، یہ ایک تیسری تکلیف ہے۔ یہ جو 3 طرح کی تکالیف ہیں، ان 3 تکالیف کی بنا پر رب تبارک و تعالی نے والدہ کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ واضح کر دیا کہ اے میرے بندے، باپ کا حق، ماں کا حق، یہ اسلام کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے بعد ماں نے چونکہ 3 طرح کی تکلیفیں جھیلیں، بوقت ولادت اور بوقت پیدائش، اور پھر پیٹ کے اندر جو تکلیف کے ساتھ رکھا، اور پھر جو خون کا عطر پلاتی رہی 2 سال تک، یہ جو 3 طرح کی اتنی بڑی تکالیف ہیں، ان کی وجہ سے تم پر ماں کا سب سے بڑا حق ہے۔ اسی لیے جب یہ 3 طرح کی تکالیف علماء نے دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا، جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے پر، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امہ، مرد پر سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق اس کی ماں ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کی ثم من، اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، پھر اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ صحابی نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو کا، تمہارا باپ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اموں کا ماں کے بارے میں جواب دیا۔ اسی طرف اشارہ تھا کہ 3 تکالیف وہ سہتی ہے، جبکہ جو باپ ہے وہ ایک تکلیف کے اندر شامل ہے، پرورش، دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس پرورش کے حق کے اندر باپ شامل ہے۔ ماں نے چونکہ 3 تکالیف برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رعایت کرتے ہوئے 3 مرتبہ ماں کا حق زیادہ بیان کیا۔ اور پھر یہاں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بابیہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں تلقین کرتا ہوں، میں مرد کو اس کی ماں کے حق میں تاکید کرتا ہوں۔ 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا میں مرد کو اس کے باپ کے حق میں تاکید اور وصیت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا چونکہ جو والدہ ہے وہ 3 طرح کی تکالیف سہتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تاکیداً حکم ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی سے پھر جو ہمارے فقہائے اناف ہیں، جو فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ چونکہ 3 طرح کی تکالیف صحیح ہیں، چونکہ اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے،
لہٰذا خدمت کے اندر ماں کو باپ پر ترجیح حاصل ہے۔ ہاں البتہ جو تعظیم کا معاملہ ہے، بیٹے کو اولاد کو یہ حکم ہے کہ تعظیم وہ ماں کے مقابلے میں باپ کی زیادہ کرے گا، یعنی جیسی باپ گھر میں آئے وہ کھڑا ہو جائے تعظیماً، ہر وقت اس کی تعظیم بجا لاتا رہے، تعظیم اس کی زیادہ کرے۔ لیکن جب حکم مثلاً ماں یہ کہے کہ پانی پلاؤ، دونوں باہر سے آئے تھے ماں اور باپ، کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، علماء نے کہا کہ پہلے ماں کو پانی پلائے پھر باپ کو پانی پلائے۔ اسی طرح جب پاؤں دبانے کی باری آئے، پہلے اپنی ماں کے پاؤں دبائے پھر اپنے باپ کے پاؤں دبائے۔ بلکہ یہاں تک امام اہل سنت نے لکھا کہ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ 3 حق ماں کے ہیں، 1/3 اور 1/3 جسے کہتے ہیں، اور 1 حق باپ کا ہے۔ کہا کہ اگر 100 روپے ہیں، وہ خدمت کرنا چاہتا ہے، 25 روپے باپ کو دے، 75 روپے 75 روپیز وہ اپنی والدہ کو دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 طرح کی تکالیف اس نے برداشت کی، اس کا 3 اعتبار کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ دونوں کے حقوق بیان فرمائے، پھر ماں کا حق رب تبارک و تعالیٰ نے بھی زیادہ فرما دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی زیادہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ یہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ والد اور والدہ دونوں اگر راضی ہیں تو بندہ جنت میں جائے گا، دونوں ناراض ہیں تو پھر وہ مستحق جہنم ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بھی ماں کے حق کو اور بلند کر دیا، کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رب تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قدموں کے نیچے جنت ہے یہ باپ کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، تو ماں کا حق اتنا بڑھ گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بڑا ہی بلند کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ تم لوگ ماں کی حقیقت کو سمجھے نہیں ہو۔ اگر تم ماں کی حقیقت کو سمجھتے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماں کی تعظیم اور ماں کے حقوق کو بڑے واضح انداز سے بیان فرمایا تھا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تمہارے ماں اور باپ تمہارے سامنے اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تم اف تک نہ کہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو اف تک کہنے سے منع کر دیا، لیکن آج بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں کے سامنے صرف کھڑا ہی نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، صرف آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا، وہ زبان درازی بھی کرتا ہے، صرف معاملہ یہاں تک ہی نہیں، معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ گالیاں بھی نکالتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو لعنتی قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من سب والدی کا، وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو گالی دے، اللہ عز و جل کی اس پر لعنت ہے۔ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ملعون لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے، فلا تقل لہما اف، اگر یہ حکم معلوم ہوتا، اگر یہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، پھر جب تک یہ سایہ سر پر ہے اس وقت تک وہ اس کی تعظیم بجا لائے گا، وہ اس کے سامنے گالی نہیں دے گا، وہ اس کی بات مانے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 اشخاص ایسے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کہا العاق، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان یہ وہ ہے ان 3 میں سے کہ جو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائے، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، ایک تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ لیکن آج بیٹا ماں کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، ہر شخص کو یہ معلوم ہے جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک راہب تھا، وہ بڑی عبادت کرتا تھا، اور نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پوچھ لیا، یا اللہ عز و جل جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے موسیٰ جنت کے اندر فلاں کسائی تمہارا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مشتاق تھے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی بڑا عبادت گزار ہو، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کسائی ہے، پورا دن ٹوکا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گوشت کاٹتا ہے، لوگوں کو گوشت بیچتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جنت میں میرا ساتھی وہ کسائی ہے؟ کہا جی ہاں، جنت کے اندر تمہارا ساتھی ہے موسیٰ، وہ کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، صبح سے شام تک وہ گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچتا رہا۔ آخر میں ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، تھیلی میں ڈالا، گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں بھی تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں؟ وہ شخص ناواقف تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اجازت دی، ساتھ چلے گئے، گھر گئے۔ اس شخص نے اس گوشت کی بوٹیاں کی، اس کے بعد اس کا سالن تیار کیا، ہنڈیاں رکھی اور آٹا گوندنے لگا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، ایک بوڑھی ماں ایک کونے کے اندر بیٹھی تھی، لیٹی تھی، اس کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے، ایک ایک لقمہ کر کے اس کو کھلاتا ہے۔ بوڑھی ماں کچھ اس کو دعائیں دے رہی تھی، کچھ لب کشائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے کھانا دے دیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی کہ ابھی میں گھر جاؤں گا، ہر روز کا میرا یہ معمول ہے، میں صبح کو پہلے اپنی بوڑھی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے اہل خانہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، پھر کام کو جاتا ہوں، شام کو بھی پہلے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، جب تم کھانا کھا رہے تھے، کھلا رہے تھے، اس وقت تمہاری بوڑھی ماں وہ تمہیں کیا کہتی تھی؟ کہا کہ یہ اپنی محبت میں ایسی دعائیں دیتی رہتی ہے، وہ یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنائے، جنت میں تمہیں موسیٰ کا پڑوس عطا فرمائے، یہ اس کی محبت ہے، ورنہ میں کہاں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تمہاری ماں نے تمہارا کام کر دیا، یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہ موسیٰ نام کا شخص ہی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کہا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہم انہی ماؤں کی گستاخی کرتے ہیں، انہی کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہی کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کا کتنا بلند مرتبہ کر دیا، باپ سے زیادہ ماں کے مرتبے کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی جنت اور دوزخ تو دونوں کو کہا، لیکن باپ کے قدموں کے نیچے یہ نہیں کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج ہم ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ وہ گناہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس گناہ کا بندہ بدلہ لے لیتا ہے، قبر کے اندر بھی اس گناہ کا بدلہ اسے ملے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو بدلہ ملے گا۔ میرے پاس بڑا مواد ہے اس حوالے سے، بڑی روایات ہیں کہ دنیا کے اندر بیٹوں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ قبر کے اندر بھی ماں کی نافرمانی کرنے والے کو اس کا انجام دکھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی جریج نامی ایک شخص تھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ وہ بڑا راہب تھا، جریج نامی شخص تھا، وہ عبادت کرتا رہتا۔ اس نے اپنے ایک گھر تیار کیا ہوا تھا، جھونپڑا تیار کیا ہوا تھا، مصروف عبادت رہتا۔ ماں دروازے پر آئی، دروازے پر آ کر 3 آوازیں دیں، میرے بیٹا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، مصروف عبادت رہا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر کسی فتنے کے اندر مبتلا کرے، بس یہ بد دعا دینی تھی۔ وہاں سے ماں چلی گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کی یہ بد دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ ماں وہاں سے چلی جاتی ہے، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، وہاں ایک چرواہا تھا، ایک عورت نے اس چرواہے کے ساتھ برا کام کر لیا، ایک زانی بچہ ولد الزنا پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب لوگوں میں یہ شورا ہوا کہ کیسے حاملہ ہو گئی، اس عورت نے جھوٹ بول دیا کہ فلاں راہب ہے
जुरेज नामी शख्स है, मसरूफ़ इबादत रहता है, उसने मेरे साथ ज़िना किया है। लोगों ने आकर ज़द्दोकोब की, मारा पीटा, उसके बाद उसका जो झोंपड़ा था इबादत का वो भी गिरा दिया। जुरेज ने कहा कि मेरे साथ ये मामला क्यों किया जा रहा है, मुझे वजह बताई जाए, मैं तो इबादत में मसरूफ़ रहता हूँ, आखिर इबादत करने वाला क्या अंजाम यही होता है। लोगों ने कहा कि फ़लाँ औरत ने कहा है, जुरेज नामी शख्स ने मेरे साथ ज़िना किया है। कहा कि ठीक है, मैं उस बच्चे के पास जाना चाहता हूँ, एक दिन का नौमौलूद बच्चा क्या जवाब देगा। लेकिन उन्होंने जुरेज की बात को मान लिया। जाता है, बच्चे के सामने जाकर कहता है, ए बेटा बताओ कि तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ के साथ ज़िना किसने किया। एक दिन का बच्चा रब तबारक व तआला अपने औलिया की यूँ रब तबारक व तआला लाज रखता है। तो एक दिन का बच्चा बोल पड़ा, उसने कहा कि फ़लाँ चरवाहा है जिसने मेरी माँ के साथ ज़िना किया है, उससे मैं पैदा हुआ हूँ। तो उस वक्त रब तबारक व तआला ने उनकी लाज तो रख ली, लेकिन हमें ये तरबियत दे दी रब तबारक व तआला ने कि इतना बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अंदर माँ की नाफरमानी की, दुनिया के अंदर ही उसको उसका बदला मिल गया। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा वाक़या बयान फरमा दिया, कहा कि अगर जुरेज आलिम होता, लौ कान जुरेजुन आलिमन लआलिमा अन्नहु अन्ना इजाबत उम्मिही औला मिन इबादतिही, कि जुरेज अगर आलिम होता वो इस बात को जान लेता कि रब तबारक व तआला की नफली इबादत से बढ़कर अपनी माँ को जवाब देना है, वो फिर माँ को जवाब दे देता। तो ये दुनिया के अंदर भी फरमाया, कमा तदीन व तुदानो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई अपने वालिदैन के साथ, अपनी माँ के साथ बदसलूकी करेगा तो कल उसकी औलाद भी उसके साथ वही सलूक करेगी, बदसलूकी करेगी, वो नेक सलूक नहीं करेगी। इसलिए वो बच्चे कि जो अपनी वालदा के साथ नाफरमानी करते हैं, नाफरमानी के साथ पेश आते हैं, उनकी वालदा भी ज़िंदा है, उनसे माफ़ी मांग लें, और अगर दुनिया से जा चुकी है तो फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करें, रब तबारक व तआला की बारगाह में उसके लिए इसाले सवाब करें। इसलिए हमें चाहिए कि माँ की खिदमत करें, बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। माँ अगर बुरा कह भी दे फिर भी माँ के सामने फ़ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, ए लोगों अपनी माँ और बाप के सामने उफ़ तक ना कहो, उफ़ कहने से भी मना फरमा दिया। इसलिए हमें चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से हमारी ये तरबियत की माँ के हुकूक़ के हवाले से, इसी अंदाज से हम अपने बच्चों की भी तरबियत करें। अगर हम बेटे हैं तो माँ के साथ हुस्न सलूक करें, अगर हम बाप हैं तो फिर अपने बेटों की तरबियत करें, अपने बेटों को साथ लेकर आएँ। अगले जुमातुल मुबारक में वालिद के हुकूक़ को बयान किया जाएगा। अगर वालिद ये समझते हैं कि आज मेरा बच्चा नाफरमान हो चुका है, उसकी उंगली पकड़कर साथ लेकर आएँ और उनको ये बताएं कि जाओ इस तरह के हुकूक बयान हो रहे हैं। जब वो सुनेंगे तो तभी जाकर तुम्हारी फर्माबरदारी करेंगे। अगर वो इससे लाइल्म हैं, हमने भी उन्हें PhD करा दी, डॉक्टर बना दिया, सब कुछ दुनियावी आसाइशें दे दी, लेकिन अगर नहीं सिखाया तो हमने रब तबारक व तआला का दीन नहीं सिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन नहीं सिखाए। अगर हमने अपनी औलाद को अदब का तोहफ़ा नहीं दिया तो फिर हमने कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।